السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسین۔ ناظرین، افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کا وفاقی حکومت کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست آئی تھی اور اس درخواست پر سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے اور ان اعتراضات پہ ایک اپیل دائر کی گئی تھی۔ اس اپیل کی آج چیمبر میں سماعت تھی۔ درخواست گزار تھے فرحت اللہ بابر، محسن داوڑ اور دیگر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کی جانب سے ایڈوکیٹ عمر گیلانی جو ہے تو آج پیش ہوئے ہیں چیمبر میں۔ ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کی اپڈیٹس ہے۔ جی عمر گیلانی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج چیمبر میں ہیئرنگ تھی اور کیا اس پہ جو ہے تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلہ دیا؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہماری درخواست ہے اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر حکومت نے 3 اکتوبر 2023 کو یکسر یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں موجود 17 لاکھ افغان مہاجرین ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا اس بہانے پر کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات میں اس قسم کی پالیسی ڈیسیجنز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس فیصلے سے بنیادی حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ صرف شہریوں کو نہیں دیے گئے بلکہ پاکستان میں موجود فی الوقت جتنے بھی لوگ ہیں جس میں فارنرز ہیں، حتیٰ کہ انڈاکیومنٹڈ فارنرز ہیں، ان کو بھی حاصل ہے۔ ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کے جان، مال، عزت و آبرو اور ڈگنیٹی، پراپرٹی کا تحفظ کیا جائے، اور اگر ان کو کسی ایسے ملک میں بے دخل نہ کیا جائے جہاں پہ ان کو جو ہے وہ بھوک، افلاس اور دیگر مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے عدالت میں درخواست دی تھی، جس کی آئینی درخواست 11 متفرق پٹیشنرز ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا۔ اس کے علاوہ سینیٹر مشتاق، ایمان وزاری، ایڈوکیٹ عمران شفیق، جبران ناصر صاحب اور دیگر دوست اس میں شامل تھے۔ ان درخواست گزاروں کے بہاف پہ ہم نے جب پٹیشن دائر کی تو اس کو سپریم کورٹ کی محترمہ رجسٹرار صاحبہ نے اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کا نہیں ہے، سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں 184(3) میں نہیں آتا۔ اس کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی اس میں ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ طے کرنا کہ اس قسم کی درخواستیں سپریم کورٹ کے 184 کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں، ان میں جو انسانی حقوق کے معاملات اٹھائے گئے ہیں وہ واقعی قابل سماعت ہیں نہیں، یہ رجسٹرار کی جورسڈکشن نہیں ہے، ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ طے کرنا بھی سپریم کورٹ کے ایک بینچ کا کام ہے۔ آج ہم نے جو تحریری طور پہ اپیل دائر کی تھی اس پہ بہت مختصر سی زبانی سماعت ہوئی، جس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ واضح کیا کہ ہمارے موقف کو قبول کرتے ہوئے کہ یہ طے کرنا کہ یہ معاملہ قابل سماعت ہے یا نہیں، یہ رجسٹرار کا اختیار نہیں تھا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک باقاعدہ بینچ تشکیل ہونا چاہیے جو اس پٹیشن کا نوٹس لے اور اس پر کوئی فیصلہ سنائے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج آپ کا، ویسے تو ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کے دور میں آپ کو میں نے 1-2 کیسز میں آرگیو کرتا سنا ہے اور آپ ہائی کورٹ کے لائرز ہیں۔ لائسنس ملنے کے بعد سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پہ آج آپ کا پہلا کیس تھا جس میں آرگیومنٹ ہوئے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس حوالے سے کوئی ریمارکس دیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، ویسے تو اعتراضات پر ہی سماعت تھی، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے کوئی اس طرح کے ریمارکس دیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے یا نہیں؟ نہیں، آج میرٹ کے اوپر مقدمے کے کوئی بھی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ صرف رجسٹرار کے اعتراضات کے حوالے سے بہت مختصر سی سماعت تھی، جس کے بعد ان اعتراضات کو دور کیا گیا۔ جو تحریری آرڈر ہے اس کا ہمیں بھی انتظار رہے گا، لیکن آج کی سماعت کا جو احوال میری سمجھ میں آیا، اور میرے ساتھ سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب اور محسن داوڑ بھی موجود تھے، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ عدالت نے اب رجسٹرار کے آبجیکشنز کو دور کر کے معاملے کو کھلی عدالت میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ کھلی عدالت میں لگانے کا فیصلہ کوئی درخواست 184(3) کی ہے یا نہیں؟ یہ 3 رکنی کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی کا اختیار نہیں ہے کیا؟ یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال اٹھایا ہے، کیونکہ ہمیں رجسٹرار صاحبہ کی طرف سے جو آرڈر ملا اس آرڈر میں یہ بات واضح نہیں تھی کہ انہوں نے
کون سے اختیارات استعمال کیے ہیں, یا سپریم کورٹ رولز کے تحت جو ان کا اختیار ہے, یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے. کیونکہ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا, بلکہ ٹی وی پہ اس کی سماعتیں بھی چلتی رہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا, پارلیمنٹ نے بنایا, پھر اس کو چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے بالآخر اس قانون کو اپہولڈ کیا. اب وہ قانون, اس قانون میں یہ لکھا ہے سیکشن 3 آف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں کہ 184(3) کی تمام درخواستوں کی جو میں یہ طے کرنا کہ یہ معاملہ واقعی بنیادی انسانی حقوق کا اور عوامی اہمیت کا ہے یا نہیں, یہ تعین کرنا ایک 3 رکنی کمیٹی کا کام ہے, جس میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے بشمول چیف جسٹس کے. اور اس قانون کی روح سے یہ تعین جو ہے یہ ایک 3 رکنی کمیٹی کو کرنا چاہیے. لیکن ہمیں جو آرڈر دیا گیا اس آرڈر میں اس کمیٹی کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور اس میں وہ صرف رجسٹرار صاحبہ کی طرف سے. اس لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس 3 رکنی کمیٹی کے روبرو یہ معاملہ ابھی گیا نہیں ہے. ویسے ہم آپ کے آرٹیکلز بھی پڑھتے رہتے ہیں, بڑا آپ کی گرپ ہے لیگل ایشوز پہ. آپ کی رائے کیا ہے, کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانون میں ایک قانونی نقص نہیں ہے کہ رجسٹرار کے جو قاصائی جوڈیشل پاورز ہیں اور اسی طرح 3 رکنی کمیٹی کے جو پاورز ہیں یہ پیرالل چل رہے ہیں, تو کیا رجسٹرار کا جو یہ پاورز ہے ان کو ختم نہیں کر دینا چاہیے تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں؟ دیکھیے, یہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آنے کے بعد صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ فاضل سپریم کورٹ کے 17 ججز جو ہیں وہ بیٹھیں اور سپریم کورٹ رولز کو کا اثر نو جائزہ لیں, تاکہ وہ رولز بھی اس ایکٹ سے مطابقت میں آ جائیں. اس وقت ایکٹ کچھ اور بات کہہ رہا ہے, وہ 3 رکنی کمیٹی کی بات کر رہا ہے, جبکہ سپریم کورٹ رولز جو ہیں وہ رجسٹرار اور سنگل جج ان چیمبر کی بات کر رہا ہے. تو میری یہ دونوں چیزیں پیرل چل رہی ہیں اور ابھی ان کے درمیان ہارمنی نہیں ہے. ان کو ہارمونائز کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے وزڈم میں بہت سے لوگ بشمول میرے جیسے ادنا طالب علموں کے, ہم تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کانسٹیٹیوشنلٹی کے بارے میں مطمئن نہیں تھے, لیکن چلیے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی حکمت کے ساتھ اس قانون کو کی آئینی حیثیت کو طے کر دیا ہے کہ یہ قانون اپنی جگہ موجود ہے اور اس کو فالو کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس قانون کے اتباع کا پابند کیا ہے. تو اب لازمی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز کو بھی ریوائز کرے اور جو اختیارات اس حوالے سے رجسٹرار صاحبہ کو دیے گئے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ استعمال کر رہی ہیں. وہ اختیارات اب 3 رکنی کمیٹی کو بذریعہ رولز دے دیے جائیں باضابطہ طور. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ رجسٹرار کے جو یہ اختیارات ہیں آبجیکشنز لگانے کے, اس کے خلاف اپیل کی ریمیڈی ہے چیمبر میں, لیکن 3 رکنی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف کوئی ریمیڈی نہیں اس طرح سے دی گئی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 4 میں 3 رکنی کمیٹی کے فیصلے کے حوالے سے بھی اپیل کا ذکر ملتا ہے, لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اگر وہ اپیل یعنی اس وقت ہوگی جب سپریم کورٹ 184(3) کا کیس سن کے اس کو ڈیسائیڈ کرے, یا اگر سپریم کورٹ یہ کہے 3 رکنی کمیٹی یہ کہہ دے کہ ہم نے کیس ہی نہیں سننا, تو کیا اس کے خلاف بھی کوئی اپیل ہوگی؟ اس بارے میں بھی ابہام ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو وقت کے ساتھ نیا قانون آتا ہے تو اس کے بعد اس کی تشریح اور سیٹل ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. یہ کوئی ایسی ان یوزول چیز نہیں ہے قانون کی. ہم جو روزانہ عدالت کی روبرو پیش ہوتے ہیں, بعض اوقات ججز اور رجسٹرار اور دیگر آفیسرز ہم سے خفا بھی ہوتے ہیں کہ آپ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ہم میڈیا میں بھی بات کرتے ہیں, اس کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نیا قانون آیا, اب اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کے لیے ظاہر ہے کہیں تو مکالمہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہماری اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ججز اور کورٹ آفیشلز وہ بھی اس مکالمے سے کوئی استفادہ کریں اور بہتر فیصلے کر سکیں. بالکل, بہت شکریہ عمر گیلانی صاحب. تو ناظرین, ابھی چیمبر اپیل پہ فیصلہ تو ہو گیا ہے, لیکن اس کا ابھی ریٹن آرڈر نہیں آیا. ریٹن آرڈر آئے گا تو مزید جو ہے تو واضح ہوگا کہ اب اس پٹیشن کو 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا یا پھر اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے ریکمینڈ کیا جائے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.
ہے.